کیونکہ جب آپ خیر چاہتے ہیں نا، رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر طریقہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سختی سے رشتے نہیں جڑتے، سختی سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اب اگر خیر خواہ ہیں اپنے پیاروں کے لیے، رشتے داروں کے لیے، الفاظوں کو چناؤ بھی آپ کو چاہیے، اس سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، زبان پہ الفاظ تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا۔ اپنے پیاروں کے لیے دل کو صاف رکھیں، اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے دل صاف رکھیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے۔ یہاں پر غلطی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے، نادانی بھی ہو گئے۔ مجھے پتا تم بہت دل کے اچھے لوگ ہو تم، لیکن تم سے نادانی ہو گئی ہے۔ کیونکہ اگلا جملہ بڑا خطرناک ہے۔ ابھی بتانا جا رہا ہوں کہ میں یوسف ہوں، اتنے بڑے عہدے پر ہوں، تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ تو عذر پہلے کیوں بتا دیا؟ اگر عذر نہ بتاتا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تو کیا حالت ہوتی؟ پہلے ٹوٹے ہوئے بیچارے، اور کتنا ٹوٹنا ہے ان لوگوں نے۔ تو مزید ان کو سنبھالنے کے لیے پہلے عذر پیش کیا، اور بڑے لوگوں کی نشانی ہے۔ واللہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے۔ میں بار بار کہوں، پاک صاف دل دیکھنا ہے تو اس عظیم اللہ کے پیارے نبی کا دیکھنے آپ، یوسف علیہ السلام، الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ، یہ ہے، بڑے شرف والے ہیں۔ قالوا انت یوسف، اب بھائیوں نے خود کہا، اسی کہاں سے پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو ہم جانتے تھے، ہمارا باپ بھی نہیں جانتا ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہم نے کچھ کیا اس کے ساتھ۔ تو فوراً کیا منہ سے نکلے گا؟ قالوا انت، سوالیہ تعظیم کے لیے، قالوا انت یوسف، قالوا انک لانت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ سبحان اللہ۔ اور سوالیہ نشان تعظیم کے لیے، بات ایک عظیم انسان کی ہو رہی ہے تو سوال نشان بھی تعظیم کی، تم کو یقین تو ہے نا۔ قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف، شروع کہہ سکتا ہے انا یوسف وهذا اخی، لیکن شاید یہ بات بہت شدید صدمہ پہنچتا، پتہ نہیں ابھی سزا دے گا، کیا دے گا، بدلہ دے گا، کچھ کرے گا۔ تو پہلے بڑے پیارے انداز سے تمہید باندھی ہے، پھر عذر پیش کیا ہے، پھر ان کو کہنا دیا ہے۔ سب سے پہلے قالوا انک لانت یوسف، قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتق ويصبر فان اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ قال انا یوسف، جی میں یوسف ہوں، وهذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، بڑا فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ علینا، علیہ نہیں فرمایا، علینا۔ اچھا، اور اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کے خاص احسان چاہتے ہو، اور کوئی بھی خاص احسان چاہتا ہے، تو وہ راستہ آسان ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ 2 کام کر لیں، آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا، اللہ تعالیٰ کے خاص احسان کے مستحق ہو جاؤ گے۔ بے شک جس نے تقوی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور صبر کیا، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایمان سب سے پہلے اسلام ہے، مضبوط ہوتا ہے تو ایمان سے مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تقوی ہوتا ہے، تقوی کے ساتھ اگر صبر مل جائے تو پھر احسان ہوتا ہے۔ بڑی پیاری ایکویشن ہے۔ احسان سب سے بلند درجہ ہے اسلام، دین اسلام کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اس احسان تک پہنچنے کے لیے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے تقوی اختیار کر کے۔ تقوی مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور آہستہ سے درجے بلند ہو گئے، احسان کا مرتبہ انسان پہنچے گا، اور بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ آپ دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کی سیرت، ابھی تک جہاں تک ہم نے ذکر کیا اس عظیم صورت میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، تقوی ہے اور صبر ہے۔ پہلے دن سے دیکھ لیں آپ، اس لیے جس نے بھی دیکھا ان نراک من المحسنین 5 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے اس کے منہ سے بے ساختہ نکل آتا آپ احسان کرنے والوں میں سے ہو،
آپ بڑے محسن لگ رہے ہو، آپ احسان کرنے والے ہو، کیونکہ کہنا آسان ہے، تقوی ہے اور صبر ہے۔ تقوی میں انسان جب دونوں لفظ ایک ساتھ آتے ہیں نا، تقوی میں محرمات سے اجتناب کیا جاتا ہے، اور صبر میں جو فرائض کی ادائیگی ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ دونوں آ جاتے ہیں، یہ کمال کے درجے تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ اور دونوں پر عمل کرنے سے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا ہوتا ہے، اور احسان کا درجہ انسان پا لیتا ہے۔